بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم 8م جماعت میں اردو کے مضمون میں ایک تو ہم خط لکھیں گے والدہ کے نام ان کی عیادت کے لیے، اور دوسرا آپ کو رموزی اوقاف سکھاؤں گی کہ رموزی اوقاف کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ خط تو بیٹا میں نے اپنے ایک صفحہ پر لکھا ہوا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی، اور جو رموزی اوقاف ہیں اگر آپ کے پاس اردو قواعد و انشاء کی کتاب ہے تو وہ اس کتاب پر صفحہ نمبر 55 سے 58 تک لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے ہم خط دیکھتے ہیں۔ والدہ کے نام خط، جی والدہ کے نام خط ہے عیادت کے لیے۔ عیادت کیا ہوتا ہے؟ بیمار پرسی کرنے کے لیے۔ والدہ بیمار ہیں اور ان کی اپنی طبیعت پوچھنے کے لیے خط لکھنے ہیں تو اس کیا کہیں گے؟ عیادت کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس جگہ کا نام لکھنا ہوتا ہے جہاں سے آپ خط لکھتے ہیں۔ آپ اصل زندگی میں اگر کسی کو خط لکھتے ہیں آپ یہاں پر اپنے شہر کا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم جو ہے امتحان کے لحاظ سے تیاری کر رہے ہیں تو آپ جو خط لکھ رہے ہوں گے وہ کہاں سے لکھ رہے ہوں گے؟ کمرہ امتحان سے لکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر کمرہ امتحان آئے گا۔ دوسری نمبر پر چاہے آپ اصل زندگی میں خط لکھ رہے ہوں، چاہے آپ جو ہے کمرہ امتحان میں خط لکھ رہے ہوں، تاریخ ہوتی ہے کہ کس تاریخ کو آپ نے یہ خط لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، جس تاریخ کو آپ لکھ رہے ہوں گے اس دن کی تاریخ یہاں پر آئے گی۔ جس طرح آج ہے 20 اگست ہے تو یہاں پر 20 اگست آئے گی، ٹھیک ہے، 20 اگست اور 2020، ٹھیک ہے جی، اگست کے بعد کوما آئے گا اور 2020 کے پاس جو ہے بعد عیسوی یعنی حمزہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، انہی انسوں میں لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مخاطب کرنا ہے، کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ کس کو خط ہم لکھ رہے ہیں؟ والدہ کو، تو والدہ کو کس طرح مخاطب کریں گے؟ پیاری امی جان، ٹھیک ہے۔ اور کل بھی میں نے آپ کو درخواست میں بتایا تھا کہ جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کے آگے علامت ندائیہ لگاتے ہیں، تو اس لیے پیاری امی جان کے بعد بھی علامت ندائیہ آئے گی کیونکہ یہاں پہ ہم ان کو مخاطب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی لائن پر السلام علیکم آئے گا۔ السلام علیکم کو غور سے دیکھیں، اس میں السلام میم کے اوپر پیش ہے، یہاں پر واو نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، واو لگانے سے یہ پورا غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا آواز کیا ہے؟ السلام علیکم، میم کے اوپر پیش ہے اس لیے السلام علیکم بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر علامت ندائیہ آئے گی کیونکہ یہ بھی ان کو مخاطب کرنے کا، بات شروع کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد خط کا نفس مضمون شروع ہوگا۔ نفس مضمون شروع کرنے کے لیے کیا ہے کہ جہاں جس لائن سے مضمون شروع کر رہے ہیں وہ لائن آپ نے حاشیے کے ساتھ سے شروع نہیں کرنی بلکہ تھوڑی سی آگے سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی خط کے طریقے میں شامل ہے کہ یہ لائن تھوڑی آگے سے شروع ہوگی، جہاں پہ السلام علیکم ختم ہو رہا ہے وہاں سے آپ کی اگلی لائن شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے نفس مضمون ہم نے کیا پوچھنا ہے؟ عیادت کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اسی کے مطابق ہی ہمارا نفس مضمون ہوگا۔ امید ہے اب آپ خیریت سے ہوں گی۔ آج ہی مجھے بھائی جان کا خط ملا جس میں آپ کی بیماری کا پڑھ کر بے حد دکھ ہوا۔ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عنایت فرمائے اور آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رہے، آمین۔ آپ اپنی خوراک اور آرام کا خیال رکھیں اور ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ امی جان اپنی صحت کے بارے میں مجھے ضرور خط لکھیے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ختم کرنے کے لیے تمام گھر والوں کو سلام۔ نیچے اگر آپ لڑکا ہیں تو کیا لکھیں گے؟ آپ کا بیٹا، اور اگر آپ لڑکی ہیں تو کیا لکھیں گی؟ آپ کی بیٹی۔ نیچے اپنا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ ڈیش چھوڑ دیں یا اس طرح سین میم الف بے جیم کچھ بھی اس طرح جو ہے حروف تہجی کے الفاظ میں سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خط کا طریقہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہاں بائیں سائڈ پہ نیچے آپ نے اپنا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خط کا طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد آج جو ہمارا دوسرا کام ہے وہ ہے رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں جی؟ اوقاف ان نشانات یا علامات کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک ہی جملے میں اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو عبارت سمجھنے میں آسانی ہو، یعنی وہ علامتیں جو ہمیں عبارت کو سمجھنے میں، عبارت کو پڑھنے میں مدد دیتی ہیں، وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ رموزی اوقاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں آج ہم جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں رموزی اوقاف، جو مشہور ہیں، خاص ہیں، ان کو جو ہے پڑھنا، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے ختمہ، یہ نام ہے اور یہ اس کی علامت ہے۔ ختمہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟
اردو زبان میں ہر جملے کے خاتمے پر جو علامت لگائی جاتی ہے اسے ختمہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جملہ ختم ہوا ہے تو یہ علامت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ختمہ دو جملوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ دیکھیں اس ادھر بھی علامت لگی ہوئی، جملہ جہاں ختم ہوگا وہاں پر یہ علامت آئے گی اور اس کا نام کیا ہے؟ ختمہ۔ یہ اوپر دیکھیں یہاں جہاں جملہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر یہ علامت آئی ہے چھوٹی سی ڈیش۔ انگلش میں تو آپ فل سٹاپ لگاتے ہو، چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہو، لیکن اردو میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی لائن ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک جملہ ختم ہو گیا، ایک بات ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی مثالیں بھی اس کے اندر ہی موجود ہیں۔ یہاں دیکھیں یہاں جملہ ختم ہوا ہے، یہاں یہ علامت لگی ہے، یہاں یہ جملہ ختم ہوا ہے، یہاں یہ علامت لگی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری نمبر پر آ جاتا ہے سکتہ۔ سکتہ کی کیا علامت ہے؟ یہ الٹی واو، ٹھیک ہے جی۔ یہ الٹی واو کس کی علامت ہے؟ سکتہ۔ اب یہ سکتہ لگتا کہاں ہے؟ جب کسی جملے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے، کہیں رکنا ہو، وقفہ کرنا ہو، تھوڑا سا رکنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا جو علامت استعمال ہوتی ہے اسے سکتہ کہتے ہیں۔ سکتہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس سے جملے کے مختلف اجزاء کو الگ الگ رکھنے میں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بہت سی چیزوں کے نام ہم اکٹھے لکھتے ہیں، سبزیوں کے نام، پھلوں کے نام، شہروں کے نام، افراد کے نام، تو ان کے درمیان میں بھی یہ علامت لگتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے جی، الگ الگ رکھنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام آباد، لاہور، کراچی۔ دیکھیں یہاں پہ اسلام آباد کے بعد سکتہ کی علامت ہے، لاہور کے بعد سکتہ کی علامت ہے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور پاکستان کے مشہور شہر ہیں۔ اس طرح ایک جملے میں بہت سی باتیں بتائی جا رہی ہوں تو ان باتوں کو بھی الگ الگ رکھنے اور سمجھانے کے لیے جملے کے مختلف حصے کرنے کے لیے یہ علامت لگتی ہے۔ وہ سو کر اٹھا، منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ کیا، بستہ اٹھایا اور اسکول پڑھنے چلا گیا۔ اب دیکھیں وہ سو کر اٹھا کے بعد سکتہ کی علامت ہے کہ یہاں تھوڑا سا رکنا ہے، منہ ہاتھ دھویا، پھر علامت ہے سکتہ کی، ناشتہ کیا، پھر سکتہ کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک تو عبارت سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے، دوسرا اس سے تمام اس کے الگ الگ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سکتہ بھی امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی علامت ہے جی سوالیہ۔ یہ سوالیہ کی علامت ہے، یہ تو آپ جانتے ہوں گے، اس کو بیٹا استفہامیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آ جائے کہ علامت استفہامیہ کون سی ہے یا استفہامیہ جملہ کون سا ہے تو آپ کو استفہامیہ بھی بتا جائیں گے۔ سوالیہ جملے کو استفہامیہ جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سوالیہ جو نشان ہوتا ہے اس کو استفہامیہ کی علامت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی علامت ہے؟ سوالیہ کی بھی اور استفہامیہ کی بھی۔ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے بیٹا؟ جب کسی جملے میں کب، کیسے، کیوں اور کہاں کے حوالے سے کوئی بات پوچھی جائے تو جملے کے آخر میں سوالیہ کی علامت لگاتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہو، کوئی بات پوچھی جا رہی ہو تو اس کے آخر میں یہ علامت لگتی ہے۔ یہ جو حروف ہیں یہ حروف کون سے ہیں؟ استفہامیہ حروف ہیں۔ کب، کیسے، کیوں، کہاں۔ یہ جملہ کیا ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ استفہامیہ جملہ ہے، سوالیہ جملہ ہے، اور یہ علامت کون سی ہے؟ سوالیہ کی علامت ہے، استفہامیہ کی علامت ہے یہ والی، ٹھیک ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کب آئیں گے، یہ سوالیہ یا استفہامیہ کی علامت ہے، اور یہ جملے بھی سوالیہ جملے ہیں یا استفہامیہ جملے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی علامت یہ ہماری جو یہ ہے اس کے 3 نام ہیں۔ اسی کو ندائیہ بھی کہتے ہیں، فجائیہ بھی کہتے ہیں اور استجابیہ بھی کہتے ہیں۔ علامت کیا ہے جی؟ چھوٹا سا الف ہے اور اس کے نیچے نقطہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ علامت ہے، اس کے نام 3 ہیں۔ 3 نام کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کے مختلف استعمال ہیں، استعمال کی سے اس کے مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ یہ علامت کسی کو مخاطب کرتے وقت، حیرت، غم اور خوشی کے جذبات کا اظہار کرتے وقت استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیں 4 اس کے استعمال بتائے گئے ہیں۔ ایک تو کسی کو مخاطب کرنا ہے، کوئی حیران کن بات ہے، غم ہے، خوشی ہے، ان چیزوں کے جذبات کے اظہار کرتے وقت بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ علامت آپ سمجھ لیں کون سی ہے؟ چھوٹا سا الف ہے، نیچے نقطہ ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ندائیہ بھی، فجائیہ بھی، استجابیہ بھی۔ آگے میں نے کوشش کی ہے ان جملوں کو الگ الگ لکھ کر ان کے ناموں کو وضاحت کرنے کی۔ سب سے پہلے دیکھیں لوگوں میری بات غور سے سنو۔ اب لوگوں کے بعد یہ علامت ندائیہ آئی ہے، یہ لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو آواز دی جا رہی ہے۔ آواز دینے کو کیا کہتے ہیں؟ ندا دینا، ٹھیک ہے۔ اسی لحاظ سے اس کو جملے کو ندائیہ جملہ کہتے ہیں۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے جب ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگی؟ ندائیہ۔ جس طرح بھی ہم نے خط پڑھا ہے تو اس میں نے کہا پیاری امی جان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ علامت لگائی تھی ندائیہ کی تو وہاں کی جملہ کیا تھا؟ ندائیہ جملہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا اس کا استعمال کیا ہے؟ اوفو میری گھڑی ٹوٹ گئی، یہ دکھ کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پریشانی، دکھ کے اظہار کے لیے جب کسی جملے میں یہ علامت استعمال ہوگی تو اس علامت کو کیا کہیں گے؟ فجائیہ علامت،
ٹھیک ہے، خوشی اور غم دونوں، خوشی میں بھی یہی علامت آئے گی فجائیہ، غم میں بھی، ٹھیک ہے، تب اس کا نام خوشی اور غم ہے، اس کا نام ایک ہی ہے فجائیہ۔ جیسے اوفو میری گھڑی ٹوٹ گئی، آہا ہم میچ جیت گئے، ٹھیک ہے، یہ خوشی کا اظہار ہے، آہا ہم میچ جیت گئے، یہاں بھی یہ علامت لگی ہے، تو دونوں جگہ اس کا کیا نام لکھا ہے فجائیہ۔ غم اور خوشی کے موقع پر جب یہ علامت استعمال ہوگی اس کا نام کیا ہوگا فجائیہ۔ جب کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوگی اس کا نام ہوگا ندائیہ۔ تیسرا اس کے استعمال ہے حیرت، واہ واہ کیا خوبصورت منظر ہے، اب یہ حیرانگی کا اظہار ہے، ٹھیک ہے جی، جب حیرت کے اظہار کے لیے یہ علامت استعمال کی جائے گی تو کیا کہیں گے استجابیہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو اس کی سمجھ امید ہے آ گئی ہوگی۔ اگلی ہماری علامت ہے تفصیلیہ، اگلی علامت ہے جی تفصیلیہ۔ تفصیلیہ ہے، یہ تفصیلیہ کی علامت ہے، دو نقطے ہیں اور آگے چھوٹی سی لائن ہے، اس کو کیا کہتے ہیں تفصیلیہ۔ یہ کب استعمال ہوتی ہے؟ جب عبارت میں اشخاص، مقامات یا چیزوں کی تفصیل لکھنی ہو تو یہ علامت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثالیں کیا ہیں؟ ایک تو یہاں پہ استعمال دار ذیل اشعار کی تشریح کریں، ٹھیک ہے، اس کے آگے یہ علامت آ جائے گی۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، اب نیچے الفاظ ہوں گے، جملے ہوں گے، تو نیچے ان کی وضاحت ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی کی تفصیل بیان کرنی ہو، پوائنٹ جب ہم لکھتے ہیں تو پوائنٹ جب ہیڈنگ ہوتی ہے تو ان ہیڈنگ کے آگے یہ علامت لگتی ہے اور نیچے پھر اس کی تفصیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس کے آگے اس کی تفصیل دی جا رہی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ علامت تفصیلیہ، ٹھیک ہے۔ آگے چھٹے نمبر پر ہماری علامت ہے واوین، جس کو آپ انگلش میں انورٹڈ کوما کہتے ہو، دو واو اس طرف ہیں اور دو واو اس طرف ہیں، یہ کیا؟ یہ تو علامت ہے واو، چار واو کو یہ واوین کہتے ہیں۔ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ جب کسی کا قول، بیان، آیت یا حدیث کا ترجمہ کسی عبارت میں درج کرنا ہو تو اس کی شروع اور آخر میں واوین کی علامت لگا جاتی ہے، دو واو شروع میں آتی ہیں اور دو واو آخر میں آتی ہیں، درمیان میں وہ بات جو خاص بات ہوتی ہے وہ ان کے درمیان میں لکھی جاتی ہے، اس لیے اس علامت کو واوین کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، یہ دیکھیں یہ بات ہم نے واوین میں لکھی ہے، دو واو ادھر ہیں، دو واو ادھر ہیں، شروع میں بھی آخر میں بھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، قرآن مجید کا بیان ہے، تو اس کو بھی ہم نے کیا لکھا ہے؟ واوین میں لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، شروع میں بھی واو آئے ہیں، آخر میں بھی دو واو آئے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ واوین، ٹھیک ہے۔ آخری ہماری علامت جس کو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے قوسین، قوسین بریکٹ، یہ والی اس طرح جو علامت ہے جس کو آپ انگلش میں بریکٹ کہتے ہو اس کو اردو میں قوسین کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ علامت ہو گئی، اس کا استعمال کیا ہے؟ جب جملے میں کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو جملے کا حصہ نہ ہو لیکن جملے میں وضاحت کے لیے بیان کی جائے اس کو قوسین میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا بھائی اسلم گزشتہ ماہ وفات پا گیا، اب سمجھانے کے لیے کیا ہے؟ جو سب سے چھوٹا تھا، اسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو سب سے چھوٹا، اصل میں یہ جملے کا حصہ نہیں ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے درمیان میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو قوسین میں لکھا گیا۔ ناصر صاحب کل دبئی روانہ ہو گئے، اب کون تھے ناصر صاحب؟ اس کی وضاحت کے لیے قوسین میں لکھا ہے جو ہمارے پڑوسی تھے، کل دبئی روانہ ہو گئے، یعنی قوسین کہاں استعمال ہوتی ہے؟ جہاں کوئی بات وضاحت کے لیے آپ نے بیان کرنی ہو لیکن وہ جملے کا حصہ نہ ہو، اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو لیکن جملے کو سمجھانے کے لیے اس کی وضاحت بیان کرنے کے لیے کوئی بات لکھی جاتی ہے تو وہ قوسین میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ کو رموزی اوقاف اور والدہ کے نام خط دونوں چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، ان دونوں کو بیٹا اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے۔ شکریہ۔